دوسرا مسئلہ جو حدیث رسول کے خلاف ہوا اور ساری امت چھوڑ گئی، مولا علی اکیلے رہ گئے۔ حوالے سنو بخاری شریف۔ ہماری بات تو لوہے توڑ ہوتی ہے نا۔ یہ ممبروں پر جو الو ناچ رہے ہوتے ہیں جاہل کے بچے، ان جیسا کام یہاں نہیں ہوتا۔ ان بڑوں کی بات تلاش کرو گے تو نہ آسمان میں ملے گی، نہ زمین میں ملے گی، کسی شیطان کے پاس ملے گی۔ اور ہماری بات تلاش کرو گے یا قرآن میں ملے گی یا صحیح حدیث میں ملے گی۔ اب بخاری شریف، ترمذی شریف، صحاح، ایک مسئلہ ہے فقہ کا۔ عورت حاملہ ہو، کیا ہو؟ سمجھ رہے ہو نا حاملہ؟ ہاں، انگلش والے کیا بولتے ہیں؟ ایک بندہ بولے پریگنٹ، ہماری زبان میں حاملہ، حاملہ عورت، خامند فوت ہو گیا، تو آپ کو معلوم ہے خامند فوت ہو جائے تو عورت پر عدت ہوتی ہے 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر حاملہ ہو، اور اگر خامند فوت ہو جائے تو پھر اس کی عدت ہوتی ہے بچے کی پیدائش۔ وہ چاہے اگلے دن ہو جائے، وہ 4 مہینے 10 دن تھی۔ اگر حاملہ نہ ہو، کتنے تھی؟ 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر حاملہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں وضع حمل، اسلامی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع حمل، جب بچہ باہر آئے گا۔ انگلش والے کیا بھونکتے ہیں؟ ڈیلیوری۔ اچھا، بچہ جب پیدا ہوگا، اسلام کہتا ہے اب اس عورت کی عدت پوری ہو گئی، چاہے 1 دن پہلے خامند فوت ہوا اور دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، عورت کی عدت ختم ہو گئی، اٹھے اور نکاح کر لے۔ اگر حاملہ نہیں تو 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا پڑے گا، جس کو عدت کہا جاتا ہے۔ اس کی عدت وہ ہے، اس کی عدت یہ مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ اپنے دین کو سمجھتے رہو۔ ہاں، تمام امت کا مذہب یہ ہے کہ ایسی عورت جس کو توجہ، جس کا خامند فوت ہو گیا، کیا ہوا؟
توجہ میرے بھائیو، اب ساری امت کا یہ مذہب ہے کہ عورت حاملہ تھی، خامند فوت ہو گیا، تو بچہ جب پیدا ہوگا عدت ختم ہو. یہ ساری امت نے یہ مذہب منایا، تمام صحابہ نے، تمام اہل بیت نے، مولا علی کی اولاد نے، سب نے یہی مذہب بنایا کہ بچہ پیدا ہوگا تو، اب بات سمجھنا، عدت پوری ہوگی چاہے صبح ہو جائے. مولا علی کا کیا مذہب تھا؟ مولا علی کا یہ مذہب تھا، اس کو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آخر الاجلین اور کبھی کہتے ہیں ابعد الاجلین. دو لفظ چلتے ہیں ہمارے فقہا محدثین کے پاس کہ دو عدتیں ہیں، ان میں سے جو بڑی ہوگی، لمبی ہوگی، ان میں سے جو بڑی اور لمبی ہوگی وہ عدت ہوگی. یہ مولا علی کا مذہب ہے. اب بات کو سمجھنا، فوت ہو جائے خامند، عورت کیا ہو؟ بولو حاملہ. اب اگر حمل صبح ہی باہر آ جاتا ہے، بات سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، حمل صبح باہر آ جاتا ہے، تو حمل باہر آنے کی یعنی وضع حمل، بچے پیدا ہونے کی مدت تو تھوڑی ہو گئی، وہ تو ایک دن رہا، ہو گیا، دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا. لیکن جو خاوند فوت ہو جائے تو شرع نے رکھی تھی 4 مہینے 10 دن. اب 4 مہینے 10 دن وفات کے دیکھیں تو اس عورت پر پڑتے ہیں، وضع حمل کو دیکھیں تو کل ہو گئی. تو مولا علی اس کے قائل ہیں کہ یہ دو عدتیں جو ہیں ان میں سے جو لمبی ہو وہ اس کو بیٹھنا پڑے گی، پورا کرنا پڑے گی. لہذا اگر حمل اگلے دن ہی ہو گیا، باہر آ گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو مولا علی فرماتے ہیں اب کیونکہ جو یہ عدت ہے وضع حمل والی، بچہ پیدا ہونے والی، اس کا وقت تھوڑا ہے، اور فوت ہونے والی اور فوت ہونے والا خاوند جو ہے اس کی وقت زیادہ ہے، 4 مہینے 10 دن. لہذا مولا علی فرماتے ہیں چاہے بچہ پیدا ہو چاہے نہ ہو، یعنی ان 4 مہینے 10 دن میں ہر صورت میں اس کو اب 4 مہینے 10 دن پورے کرنے پڑیں گے. کیوں؟ ابعد الاجلین، 2 مدتوں میں سے جو لمبی ہے وہ کرے گی. یہ مذہب کس کا ہے؟ مولا علی کا. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ بھئی عورت کو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا خامند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن ان کو انتظار کرنی پڑے گی اگلے خامند کے ساتھ نکاح کے لیے. اور اگر حاملہ ہو عورت، پیٹ میں بچہ ہو، تو جس وقت بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. یہ 2 مسئلے ہو گئے سامنے تمہارے. اب ساری امت نے مذہب یہ لیا کہ ادھر یہ نہیں دیکھنا کہ لمبی ان میں سے کون سی ہے، نہیں، بچہ جو ہی پیدا ہوگا ختم. جب خامند مر گیا، بچہ پیٹ میں تھا، بچہ جو ہی پیدا ہوگا عدت ختم. مولا علی فرماتے ہیں نہیں، 2 عدتیں ہیں، ان میں سے لمبی دیکھنی پڑے گی، وہ عدت اس کی بنے گی. اب اگر سمجھدار ہو،
اگر بچہ پیدا ہو گیا جلدی 4 مہینے 10 دن سے پہلے تو 4 مہینے 10 دن والی لمبی بنے گی، تو مولا علی فرماتے ہیں وہ بیٹھنی پڑے گی، وہ عدت اس کی ہوگی، اتنا دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ 4 مہینے 10 دن والی پہلے ختم ہو گئی اور بچہ لمبا ہو گیا، کیونکہ بچہ تو 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے کہ نہیں رہتا، تو فوت ہونے والی جو مدت تھی 4 مہینے 10 دن وہ ختم ہو گئے، اور بچہ سمجھو 5ویں 6 7ویں 9ویں 8ویں 9ویں مہینے میں جا پیدا ہوا، تو اب مولا علی فرماتے ہیں کیونکہ لمبی بچہ پیدا ہونے والی ہے، اب یہی کرنا پڑے گا۔ اس کو ہمارے دین میں کہا جاتا ہے ابعد الاجلین آخر الاجلین۔ مولویوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ ہاں، یہ بہت بڑی کتابوں کے مسائل ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہاں، بڑے بڑے مفتیوں سے پوچھو کہ بدھو بن کر بیٹھ رہے ہیں، جو ہم آپ کو اندازہ لگائیں کہ جن باتوں کا مفتیوں کو خبر نہ ہو، علم نہ ہو، وہاں وہ ان مسائل کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ناچیز کے پاس آنے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اب بات سمجھنا، حدیثوں میں مولا علی کا مذہب سمجھ آ گیا، امت کا سمجھ آ گیا۔ اب حدیث کیا کہتی ہے؟ ایک صحابی رسول تھے، جلیل القدر صحابی تھے، مجتہد صحابی تھے، ابو السنابل بن بعکک، یہ نام بھی لینا بہت مشکل ہے، ابو السنابل۔ کیا سنابل لفظ آپ نے سنا ہوگا، سنابل سین کے ساتھ، سنابل سنبولا کی جمع ہے، سنبولا سٹے کو کہتے ہیں۔ سٹا جانتے ہو؟ کنک دا سٹا ہو گیا۔ سنابل سنبولا کی جمع ہے، ابو سنابل سٹوں والا، یہ لفظی ترجمہ بنتا ہے، لیکن ان کے بیٹے کا نام سنابل تھا تو جس کی وجہ سے ابو سنابل بنا، سنابل کا باپ۔ پھر ان ابو سنابل کے باپ کا نام ہے بعکک، بے عین کاف کاف، بعکک، ابو سنابل بن بعکک۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، مجتہد ہیں۔ بخاری شافتہ میں آتا ہے ایک بی بی پاک تھی سبیعہ، کون تھی؟ سین بے یہ عین ہے، سبیعہ۔ ان کے خاوند فوت ہو گئے، یہ حاملہ تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بی بی حاملہ تھی، سبیعہ بی بی، ان کے خاوند فوت ہو گئے۔ حضرت ابو سنابل بن بعکک کسی طرح تشریف لائے، بی بی عدت میں بیٹھ رہی تھی، ابو سنابل بن بعکک نے آ کر پوچھا کتنے دن ہوئے؟ 20-25 بتائے۔ کیا بتائے؟ 20-25 دن ہو گئے۔ اتنے میں
بچہ پیدا ہو گیا تھا. تو ابو سنابل نے فرمایا وہ مولا علی کے مذہب کی طرح تجھے بچہ جنم دینے تک انتظار کرنا پڑے گا. استغفر اللہ, 4 مہینے 10 دن وفات کی جو عدت وہ پوری کرنی پڑے گی. ابھی تو عدت میں ہے, اگرچہ بچہ بھی پیدا ہو گیا کیونکہ لمبی وہ بن رہی ہے وہ مولا علی کے مذہب کی طرح. یہ بی بی اٹھی, فوراً چادر مبارک لی, بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئی, عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ میرے ساتھ آیا, میرے خاوند فوت ہو گئے, 15-20 دن میں بچہ پیدا ہو گیا. ابو سنابل بن بعکک مجھے کہتے ہیں 4 مہینے 10 دن بیٹھنا پڑے گا آپ کو. آپ لفظ بولے کذب ابو سنابل, ابو سنابل نے غلط کہا ہے, تیری عدت پوری ہوگی جا کے نکاح کر لے. اب بات سمجھنا, یہ بخاری میں بھی ہے, ترمذی شریف سے 1193 صحیح حدیث سنا رہا ہوں, کتاب الطلاق سے, عن ابی سنابل بن بعکک قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها ب23 يوما او 25 يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فانكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان تفعل فقد حل اجلها. فتح الباری میں جتنی روایات جمع کی گئی ہیں اس مسئلے پر, اس میں کاذب ابو سنابل کے لفظ موجود ہیں کہ ابو سنابل نے غلط کہا. حضور نے فرمایا اس کی عدت پوری ہوگی, تیری عدت پوری ہوگی جانے کا کر لے. اب بات سمجھنا, ابو سنابل کو حضور فرما رہے ہیں کاذب. یہاں پر جاہل بندہ ترجمہ کرے گا ابو سنابل نے جھوٹ بولا. وہ جھوٹ کیسے بولا, وہ تو مجتہد ہیں, اپنے اجتہاد علم کے مطابق بات کر رہے ہیں, تو جھوٹ کیسے بن گیا. علم والے حضرات جانتے ہیں کہ کاذبہ کا ایک معنی عربی زبان میں اخطاء ہوتا ہے, کہ اگلے کو غلطی لگی. کیا ترجمہ ہے, یہاں جھوٹ والا ترجمہ نہیں کرنا. کاذب ابو سنابل کا مطلب ہے ابو سنابل سے غلطی ہو گئی, اس کی عدت پوری ہو گئی وضع عمل سے, جا نکاح کر لے تو. اب بات سمجھنا, حضور فرما رہے ہیں غلط ہو گیا اس سے, ابو سنابل سے مسئلہ غلط ہو گیا. توجہ نہیں فرما رہے. امت نے حدیث رسول کو لیا, مولا علی کے مذہب کو نہیں لیا. اللہ اکبر. مولا علی کا مذہب ہے ابعد الاجلین. وہ ابو سنابل بن بعکک جو کہہ رہے تھے مولا علی کا یہی مذہب قرار دیا جاتا ہے, لیکن سب کے سب نے حدیث رسول کو لیا, مولا علی کے اس مذہب کو چھوڑ دیا. اب تم بتاؤ, 2 ہی باتیں ہیں, مولا علی کو اس حدیث کا علم ہوا یا نہیں. اگر نہیں ہوا تو پھر مولا علی کا علم کم ہو گیا. اور پھر امت ساری نے چھوڑ دیا. اگر مولا علی کا علم خطا نہیں, اس مسئلے میں خطا اجتہادی ان کی نہیں, وہ بالکل صحیح تھا, تو پھر تو ساری امت جس نے ان کے مذہب کو چھوڑا یہ غلط ہو گئے. تو 2 ہی باتیں ہیں, یا کہو مولا علی کا مسئلہ اس میں خطا اجتہادی ہے, یا کہو ساری امت غلط ہے. اور حضور نے تو پہلے فرما دیا میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی. تو ماننا پڑے گا کہ مولا علی کا یہ تفرد ہے, اس میں اکیلے رہ گئے, ان کا ساتھ کسی نے نہ دیا, خود اہل بیت نے نہ دیا.
جتنے اس زمانے میں سید بیٹھے ہیں وہ بھی یہ مسئلہ نہیں مانتے. بتاؤ کیا کرو گے؟ وہ ساری اہل بیت نے یہ مسئلہ چھوڑ دیا، حالانکہ مولا علی کا وہ مذہب ہے. تو بھائی معلوم ہوا یہ کہنا کہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم مولا علی ہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. ان سے بڑے صدیق و عمر ہیں. تمہارا ماحول جو ہے نا رفض کی ہوا نے خراب کیا ہوا ہے. کتنے مسئلے ہو گئے؟ بولو. 2 مسئلے.